اورنگزیب کی عمر 90 برس ہو چکی تھی، لیکن بڑھاپے کے باوجود مرہٹوں کو پے در پے شکست دیتے ہوئے مغلوں کی حالت بہتر اور مستحکم کر دی تھی۔ اس کے بعد اورنگزیب مرکزی شہر واپس جانا چاہتا تھا، لیکن ان مہموں کی وجہ سے وہ اورنگزیب سخت بیمار رہنے لگا۔ اس کے بیٹوں کو جب خبر ہو گئی کہ ان کا باپ مرض الموت میں مبتلا ہو گیا ہے اور اس مرض سے وہ بچے گا نہیں، لہٰذا انہوں نے اپنے طور پر تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دی تھیں۔ سب سے پہلے تخت کے لیے اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے اعظم شاہ نے کوشش کی۔ وہ تخت کے دوسرے دعوے داروں کو پیچھے ہٹا کر خود حکومت سنبھالنا چاہتا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے شاہ عالم کا ایک بیٹا یعنی اورنگزیب کا پوتا تھا جس کا نام عظیم الشان خان تھا۔ وہ اس وقت پٹنہ میں قیام کیے ہوئے تھا۔ کہتے ہیں کہ عظیم الشان ایک نہایت قابل اور رحم دل شخص تھا۔ اس میں حکمرانی کی قابلیت بھی تھی۔ اعظم خان نے شاہ عالم کے اسی بیٹے عظیم الشان کے خلاف اورنگزیب کے کان بھرنا شروع کر دیے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اورنگزیب کے بعد لوگ اس کی جگہ عظیم الشان کو بھی ہندوستان کا بادشاہ بنا سکتے ہیں۔ اورنگزیب بیمار تھا، اس کی طبیعت برہم تھی، لہذا اپنے بیٹے اعظم خان کی باتوں میں آتے ہوئے اس نے عظیم الشان کو پٹنہ سے واپس بلا لیا۔ اس دوران شہزادہ اعظم نے اپنے بھائی کام بخش کو کسی نہ کسی طرح موت کے گھاٹ اتارنا چاہا۔ اعظم کی حرکات سے اس کے ارادے اورنگزیب پر بھی عیاں ہوتے جا رہے تھے، لہذا انتہائی بیماری کی حالت میں بھی اورنگزیب نے مجبوراً اپنے ایک سالار سلطان کو کام بخش کی حفاظت پر مقرر کر دیا۔ کہتے ہیں کہ فروری 1707 کو اورنگزیب کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی، لیکن وہ وقتی طور پر کچھ سنبھل گیا۔ اورنگزیب کو احساس تھا کہ اس کا آخری وقت آ گیا ہے، چنانچہ اس نے اپنی موت کے بعد اپنے بیٹوں کو خانہ جنگی سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر دی۔ اس نے اپنے بیٹے کام بخش کو بیجاپور کا والی مقرر کر کے روانہ کر دیا، اس کے ساتھ ایک لشکر بھی کیا۔ اس کے صرف 4 دن بعد شہزادہ اعظم کو مالوا کا والی مقرر کر دیا گیا۔ اعظم بڑا سیاسی قسم کا آدمی تھا، وہ جانتا تھا کہ اس کا باپ جس مرض میں مبتلا ہو گیا ہے وہ اس سے بچے گا نہیں، لہٰذا وہ روزانہ کہیں نہ کہیں پڑاؤ کرتا تھا کہ اس کی رفتار مالوا کی طرف جاتے ہوئے سست رہے۔ ایسا کرنے سے اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر اس دوران میں اس کا باپ اورنگزیب وفات پا جائے تو وہ فوراً پلٹ کر تاج و تخت پر قبضہ کر لے۔ 28 فروری کو اورنگزیب شدید بخار میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے باوجود 90 سالہ شہنشاہ لگاتار 3 دن اپنا دربار روز لگاتا، احکامات جاری کرتا رہا، 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کرتا رہا۔ اس دوران اس نے اپنے دونوں بیٹوں اعظم اور کام بخش کو خطوط لکھے جن میں انہیں نصیحت کی گئی کہ وہ رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور خانہ جنگی کے بیج بونے کی جگہ بھائیوں کی طرح امن و سکون اور محبت کی طرح رہیں۔ اورنگزیب نے اس خط میں اپنے دونوں بیٹوں کو فانی دنیا کی ہر شے کے بارے میں بہت کچھ لکھا۔ بہرحال 3 مارچ 1707 کو اورنگزیب عالمگیر صبح اپنی خوابگاہ سے نکلا۔ اس نے سب سے پہلے نماز ادا کرنے کے بعد قرآن مقدس کی تلاوت کی۔ کہتے ہیں اس کے بعد اچانک وہ کلمہ پڑھتے ہوئے آخری سانسیں لینے لگا۔ اس کے بعد اس کی روح اس عالم فانی سے کوچ کر گئی۔ جب اورنگزیب عالمگیر کے مرنے کی خبر اس کے بیٹے اعظم کو ہوئی تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ پلٹ آیا۔ اس وقت تک اس نے صرف 40 میل کا سفر طے کیا تھا۔ اس نے اورنگزیب کی تکفین میں حصہ لیا۔ جنازہ شیخ زین الحق کے مزار کے قریب تکفین کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ اس جگہ کا نام حلد آباد رکھا گیا۔ اورنگزیب کی وفات کے ساتھ ہی اس کی مملکت میں جانشینی کے لیے جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اس جنگ کے دوران اس کے 2 بیٹے اور 3 پوتے بھی کام آئے۔ اورنگزیب کے سب سے بڑے بیٹے معظم کو اپنے والد کی رحلت کی اطلاع 22 مارچ 1707 کو جمرود میں ملی۔ اس نے فوراً اپنی جانشینی کا اعلان کر دیا اور جمرود سے آگرہ روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس نے مختلف سرکاری خزانوں سے قریباً 65 لاکھ کی کثیر رقم بھی حاصل کر لی اور آگرہ جا پہنچا۔ تاریخ کے اوراق میں یہی معظم شہنشاہ شاہ عالم بھی کہلاتا ہے۔ دراصل معظم یعنی شاہ عالم نے اورنگزیب کی وفات سے بہت پہلے ہی اس مقصد کے لیے مکمل تیاری کر لی تھی۔
اس مقصد کے لیے نہ صرف اس نے اپنے لشکر میں اضافہ کیا بلکہ اس نے ان راستوں کو بھی ہموار اور پختہ کیا جہاں سے نقل و حرکت کرنی تھی۔ دریاؤں وغیرہ پر بھی اس نے پل بنائے۔ ان سارے انتظامات کی وجہ سے وہ بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ آگرہ پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ معظم یعنی شاہ عالم کی آگرہ کی طرف پیش قدمی کے دوران ہی اس کا بیٹا عظیم الشان بھی حرکت میں آ چکا تھا۔ وہ بنگال اور بہار کا وائسرائے تھا۔ وہ بھی آگے بڑھا، دکن کی طرف گیا۔ وہاں سے اس نے مزید لشکری بھرتی کی اور آگرہ کی طرف بڑھنے لگا۔ چونکہ بنگال کا سارا خزانہ اس کے ہاتھ میں تھا، لہذا اس نے لگ بھگ 1 کروڑ روپیہ خرچ کر کے اپنے لشکر میں اضافہ کر لیا۔ دوسری طرف اورنگزیب عالمگیر کا دوسرا بیٹا اعظم شاہ بھی بڑی برق رفتاری سے احمد نگر پہنچا، جہاں اورنگزیب عالمگیر نے وفات پائی تھی۔ وہاں اس نے 4 مارچ کو اپنے بادشاہ ہونے کا اعلان کر دیا، لیکن اعظم شاہ ایک طرف تو صبر و تحمل کا فقدان تھا، دوسری طرف اس کی ذات بہت بے حد کمزور تھی۔ دکن میں اس کے لشکر کا یہ عالم تھا کہ گزشتہ 3 سالوں سے لشکروں کو کوئی تنخواہ تک نہ ملی تھی۔ ساتھ ہی اس کے ناروا سلوک کی وجہ سے اس کے متعدد قریبی مشیر اور سالار اس کا ساتھ چھوڑ کر شاہ عالم سے جا ملے۔ اعظم شاہ 17 مارچ کو احمد نگر سے چلا اور 11 جون کو گوالیار پہنچ گیا۔ اس کا لڑکا بیدار بخت ایک انتہائی قابل سالار تھا اور وہ اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے حالات کو سنوار بھی سکتا تھا۔ اگر وہ بروقت آگرہ پہنچ جاتا تب وہ تخت و تاج پر قبضہ کر سکتا تھا، مگر خود اس کے باپ اعظم شاہ نے اسے روک دیا۔ اسے اپنے بیٹے بیدار بخت پر شک و شبہ تھا کہ کہیں وہ خود ہی تاج و تخت پر قبضہ نہ کر لے۔ ایک موقع پر بیدار بخت نے آگرہ کی طرف پیش قدمی کرنا چاہی، لیکن اس کے باپ اعظم شاہ نے اسے روک دیا۔ بیدار بخت نے باپ کے حکم کے تحت پیش قدمی روک دی اور مالوہ میں مقیم رہا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 1 سے 1.5 ماہ کا عرصہ ضائع ہو گیا، جب اس وقت ایک لمحہ قیمتی تھا۔ لہذا شاہ عالم، جس کا صحیح نام معظم تھا، اس کے بیٹے عظیم الشان نے نہایت آسانی سے دلی اور آگرہ پر قبضہ کر لیا۔ اس موقع پر اعظم شاہ سے ایک اور بڑی غلطی ہوئی۔ اس کے بھائی معظم یعنی شاہ عالم نے سلطنت تقسیم کرنے کی بھی پیشکش کی تھی، مگر اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ لہذا 18 جون کو سمو گڑھ کے قریب بیدار بخت اور شاہ عالم کے لشکروں کے درمیان فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں شاہ عالم اور اس کے بیٹے عظیم الشان نے بیدار بخت کو بدترین شکست دی اور بیدار بخت اس جنگ میں کام آ گیا۔ اس شکست کے بعد اعظم شاہ کے بڑے بڑے سالار، جن میں رام سنگھ، دولت راؤ اور دوسرے لوگ تھے، وہ بھی شاہ عالم سے جا ملے۔ اس دوران اعظم شاہ بھی ایک لشکر کے ساتھ اپنے بھائی شاہ عالم پر حملہ آور ہوا۔ دونوں بھائیوں کے لشکروں کے درمیان جنگ ہوئی اور اس جنگ کے دوران اعظم شاہ بھی ہلاک ہو گیا اور اس کے بچے کچے لشکری فرار ہو گئے، کچھ شاہ عالم کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ معظم یعنی شاہ عالم اس فتح کے بعد 12 نومبر تک آگرہ میں مقیم رہا۔ اس کے بعد اس نے راجپوتانہ کی طرف پیش قدمی کی۔ اس کے بعد وہ جنوب کی طرف اپنے بھائی کام بخش کی طرف روانہ ہوا۔ کام بخش کو اورنگزیب کی موت کی اطلاع اس وقت ملی جب وہ بیجاپور کے وائسرائے کے طور پر مقرر کیا گیا تھا۔ اس نے بیجاپور پہنچتے ہی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ وہ 2 ماہ تک خود ساختہ بادشاہ بنا رہا۔ اسی دوران وہ اپنے لشکر میں اضافہ بھی کرتا رہا اور بادشاہ کی حیثیت سے احکامات بھی جاری کرتا رہا۔ اس موقع پر کام بخش سے کچھ غلطیاں بھی ہوئیں۔ اس موقع پر اسے کچھ افسروں پر شک ہوا کہ وہ شاہ عالم سے ملے ہوئے ہیں، لہٰذا اس نے ان افسروں کی املاک ضبط کر کے، جس کی وجہ سے وہ کھلم کھلا اس کے خلاف ہو گئے۔ دوسری طرف شاہ عالم نے 17 مئی 1708 عیسوی کو دریائے نربت کو عبور کیا اور کام بخش کی طرف بڑھا۔ سب سے پہلے شاہ عالم نے اپنے بھائی کام بخش کو صلح کا پیغام بھیجا اور اس سے پیشکش کی کہ دونوں بھائی مل بیٹھیں، لیکن کام بخش نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا۔ چنانچہ شاہ عالم حیدرآباد کے قریب جا پہنچا۔ وہاں کے لوگوں کو جب خبر ہوئی کہ انہوں نے شاہ عالم کا استقبال کیا اور وہ لوگ جن پر کام بخش مظالم ڈال رہا تھا، وہ بھی اس کے پاس سے بھاگ کر شاہ عالم کے پاس چلے گئے۔
آخر شاہ عالم اور کام بخش کے درمیان ٹکراؤ ہوا۔ اس مارکے میں شاہ عالم کامیاب رہا اور کام بخش جنگ میں بری طرح زخمی ہوا۔ بہرحال اورنگزیب نے 50 سال تک حکومت کرنے کے بعد وفات پائی۔ اس کے مرنے کے بعد ہندوستان میں مغلوں کی حکومت دن بدن کمزور ہوتی چلی گئی، جبکہ انگریز طاقت پکڑتے گئے، یہاں تک کہ مغلوں کی حکومت ختم کر کے انہوں نے ہندوستان میں اپنی حکومت قائم کر لی۔